ہمیں استادوں کی سیلری، ان کا پروٹوکول اور وہ اے سی اور ڈی سی اور دوسرا جو بھی سول سروسز اور جتنے بھی ادارے ہیں ان سے زیادہ ان کی استادہ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ وہاں سے یہ سوچ کر باہر نہیں نکلتا کہ میں آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ اس دنیا کو ایک استاد کی ضرورت ہے، ضروری نہیں کہ وہ سکول ہو، کالج ہو یا یونیورسٹیز ہوں۔ جب تک آپ جیتے ہیں تب تک ہی آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر انسان ہی اپنی آخری سانس تک ایک طالب علم ہے۔ تھوڑا سا لوگ سیکھ جائیں تو آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اور میں سرچنگ کر کے یا گوگل کے تھرو یا یوٹیوب کے تھرو سیکھ لوں گا۔ نو ڈاؤٹ کہ گوگل اور یوٹیوب آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اور آپ ان سے سیکھ کر ورک آؤٹ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک ایسے موٹیویشنل اسپیکر کی بھی ضرورت ہے جو آپ کو گروم کر سکے، آپ کے اندر کرنٹ پیدا کر سکے۔ اگر ہم بات کریں تو جیلوں کی، جیلوں میں بہت سے لوگ قیدی پکڑے جاتے ہیں اور ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ 5 مہینے 6 مہینے سال یا عمر قید جیل کاٹتے ہیں، لیکن ان کی گرومنگ کرنا لازمی ضروری ہے۔ جب ایک قیدی جیل میں جاتا ہے نا تو وہ وہاں سے یہ سوچ کر باہر نہیں نکلتا کہ میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، وہ آئندہ باہر یہ سوچ کر نکل کے آیا کہ میں ایسے چوری کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں، کیونکہ وہاں پر مار کٹائی یا اس طرح کا کوئی نظریہ ہو۔ آپ اگر اپنے گھروں کی مثال ہی لے لیں تو ایک بچے کو جب آپ مارتے رہیں گے، بنا پیار کے سمجھائیں گے تو وہ بگڑے گا، اور یہی حال ہی جیلوں میں ہوگا۔ اگر ہم ایک ایسے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار قاسم علی شاہ کو ہم گالیاں نکالتے ہیں کچھ لوگ اور اس کے علاوہ سونو شرما موٹیویشنل اسپیکر، اگر میں سب سے زیادہ بات کروں تو فیمس سیلیبریٹی عمران خان صاحب کی، جنہوں نے اپنی حکومت میں کیا تو کچھ نہیں، لیکن دیکھیں کہ آج لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہی از اے ویری گڈ موٹیویشنل اسپیکر۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے لوگوں کو انگیج کیسے کرنا ہے اور کس طرح کیسے اپنے پاس لے کے جانا ہے۔ پاکستان میں کیا اسپیشلی انسانی یہ ایک بات ہے کہ 70% انسان جو ہے نا وہ ایموشنز پر کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ اب دیکھیں اگر کوئی بندہ ترقی کرتا ہے تو اس میں کوئی چیز کا کرنٹ آتا ہے یا اسے کچھ کہا ہوتا ہے تو وہ اپنی پیشنس کو لے کر سکسیس کی طرف چل جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی اگر ہم دوسرے انسان کی لیں تو فیلئر بھی ایموشنز کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایموشنز پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر وہی جو بچے چھوٹے سے یا جس طرح کے چور یا اس طرح کے کام کرتے ہیں اگر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے تو میرے خیال سے ان کی گرومنگ کرنی چاہیے، موٹیویشنل لیکچرز ہونے چاہیے، ان کو ان کی جو اندر کی کرنٹ ہے وہ ان کو باہر نکالنا چاہیے، تاکہ وہ جب باہر نکلیں، یعنی کہ جب وہ ایک جیل سے باہر نکلیں تو وہ ایک اچھے انسان بن کر نکلیں، نہ کہ ایک اس طریقے سے سوچ کر نکلیں کہ بھائی جان ہم نے اگلے بار پکڑا نہیں جانا۔ ادارہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہی کیوں نہ ہو، پڑھنے کی جگہ ہی کیوں نہ ہو، ہر جگہ پر ایک استاد کی ضرورت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ان استادوں سے پڑھتے ہیں، انہی کو گالیاں دیتے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ استاد جیسا بھی ہو آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے، اگر آپ کو کسی نے ایک لفظ بھی سکھایا ہے وہ آپ کا استاد ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی ایک اچھی اگزامپل دوں تو آپ دیکھیں کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا یا کمشنر ہو گیا یا اس طرح کی سول سروسز کی جابز آپ دیکھیں، ان کا پروٹوکول دیکھیں، ان کی سیلریز دیکھیں، ان کا رینک دیکھیں، تو وہ ان کو کس نے بنایا ہوتا ہے؟ ایک استاد نے بنایا ہوتا ہے۔ اور ہم ایک استاد کا سٹینڈرڈ دیکھ لیں تو ایک پھٹی ہوئی موٹر سائیکل ہوتی ہے جس پہ بیچارہ جو ہے پرانے زمانے کی اینک لگا کے پھر رہا ہوتا ہے، اور اس کی ویلیو کیا آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور ہم اس کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ اپنی سیلریز کے لیے آگے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں تو کوئی بھی ملک اگر اوپر جا رہا ہے تو وہ اپنے استاد کی رسپیکٹ کی وجہ سے جا رہا ہے۔ ہم لوگ پہلے کیا کرتے ہیں، یونیورسٹی سے ڈگریاں لے کر باہر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انہی استادوں کے خلاف نعرے بازی، انہی کے خلاف کمنٹس کرتے ہیں، جو کہ سب سے بڑی غلط بات ہے۔ اگر آپ اتنے ہی بدمعاش ہیں تو بھائی جان تب کریں نا جو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ میں ایک NFC کے ادارے سے پڑھا ہوا ہوں، اور میری نظر میں جو سب سے بہترین ٹیچر تھے وہ ایک انجینئر امیر عباس صاحب تھے۔ اس کے علاوہ جن کی میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں HOD کامران لیاقت بھٹی صاحب تھے۔ یعنی کہ میں اپنے 4 سال جب میں نے یونیورسٹی میں گزارے ہیں، میری کسی ٹیچر سے کوئی ایشوز نہیں تھے، سب سے ہی اچھا تھا، کیونکہ میں ان کی عزت کرتا تھا۔ جب آپ کسی استاد کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے، نہ آپ کے ایشوز کریٹ ہوں گے، نہ
آپ کا بیڈ امپریشنز ہوگا. ایون کہ میں سکولز میں بھی تھا تو بہت سی ایسی جو کالجز میں بھی تھے. ٹیچرز کی رسپیکٹ سب سے زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو. آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں اور ان سے سیکھیں کہ وہ آپ کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، اور گروم کریں اپنے آپ کو ان کے ساتھ. یہ نہیں کہ جی ہم ان کو برا بھلا کہیں، پہلے ان سے پڑھیں پھر ان کو برا بھلا کہیں. آپ کو نہیں سمجھ آ رہا آپ ان سے بات کریں. یا سب سے زیادہ میں صرف یہی کہوں گا لاسٹ میں کہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ جیل ہو، چاہے وہ سکولز ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ہمیں اپنے اساتذہ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے چل رہے ہیں. اور دوسرا میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ ان کی سیلریز اور ان کو بھی وہ پروٹوکول دینا چاہیے جو ایک اسسٹنٹ کمشنر کا، جو ایک ڈی سی کا ہے، کیونکہ ان سے بڑھ کر وہ استاد ہیں جنہوں نے یہ ڈی سی اے سی بنائے ہوئے ہیں، اور جتنی بھی ہائی رینک کی پوسٹ ہیں وہ ان استادوں سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں استادوں کی سیلری، ان کا پروٹوکول، اور وہ اے سی اور ڈی سی اور دوسرا جو بھی سول سروسز اور جتنے بھی ادارے ہیں ان سے زیادہ ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، کیونکہ استاد ہی دنیا بناتا ہے. اللہ حافظ.